السلام علیکم پیارے بچوں ہم انتہائی دلچسپ سبق پڑھ رہے ہیں جس کے ہم نے 2 لیکچر اب تک پورے کیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا اور آخری لیکچر پورا کریں گے، اور ہم آج کی دنیا تک، یعنی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خانہ بدوشی کی حالت سے اس شہری زندگی تک کس طریقے سے پہنچا وہ پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں جو ہم نے آخری لائن پڑھی تھی وہ لائن ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر ہم آگے کا سبق شروع کریں گے۔ کوئی کسی کام کو اچھی طرح کر سکتا ہے، کوئی کسی دوسرے کام میں ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ ہماری آخری لائن تھی۔ 7واں پیراگراف شروع کر رہا ہوں میں۔ آخر کار یہ قرار پایا کہ ایک بستی کے رہنے والوں کی ضرورتوں کے تمام کاموں کو الگ الگ قسموں میں بانٹ دیا جائے۔ چنانچہ کچھ آدمی کپڑا تیار کرنے کے لیے، کچھ کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کچھ پانی جمع کرنے کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ بعد میں کچھ ایسا رواج پڑا کہ ایک خاص کام کرنے والوں کی اولاد بھی وہی کام کرنے لگی۔ ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا کام پوری لیاقت اور طاقت سے کرے۔ اس کے لیے اس کو کوئی مزدوری نہ دی جاتی تھی، بلکہ اس کے کام کی یہی مزدوری تھی کہ اس کے باقی کے کام دوسرے لوگ کر دیتے تھے۔ اگلا پیراگراف۔ بستیوں نے گاؤں کی صورت اختیار کر لی۔ ان میں بعض تو ایسے گاؤں تھے جو ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اچھا، یہ جو اس سے اوپر ہمارا پورا ہوا کہ دوسرے لوگ کام کر دیتے تھے، یہ دراصل اگر بولیں تو پیشوں کا آغاز ہے۔ پھر اولاد میں وہ کام کیوں منتقل ہوا؟ یقیناً میں کام کر رہا ہوں، میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پڑھنے کا اور لکھنے کا تو ٹائم ہے نہیں، کیا چل رہا ہے؟ کام۔ تو میں ان سے مدد حاصل کروں گا اپنے کام میں کہ بیٹا آپ یہ کام کر لو، یا بچے بھی دیکھ کر شوق میں ساتھ لگ جاتے ہیں۔ والدہ نے مدد لے لی، میری طبیعت خراب ہے تو بچوں نے ہیلپ کر دی، تو کیا ہوتا تھا گھر میں جو کام ہو رہا ہے وہ اولاد خود بخود سیکھ جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ کام ان کا خاندانی کام بن گیا جو کہ پیشوں کی ابتدا تھی۔ آج ہمارے پاس بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں یہ تو ہمارا خاندانی کام ہے۔ بڑھئی کا کام یہ ہمارا خاندانی کام ہے، کوئی موچی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ خاندانی کام، جو پیشوں کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی تھی۔ بستیوں نے گاؤں کی صورت اختیار کر لی۔ ان میں بعض تو ایسے گاؤں تھے جو ایک دوسرے کے قریب تھے، اور بعض ایسے جو ایک دوسرے سے دور۔ وہ گاؤں جو ایک دوسرے سے بہت ہی قریب تھے ترقی کرتے کرتے اور پھیلتے پھیلتے یکجا ہو گئے، یعنی ان گاؤں کے مقررہ رقبے اور ان کی سرحدیں آپس میں مل گئیں، اور اگرچہ اپنے اپنے معاملات کے لحاظ سے یہ گاؤں الگ تھے، مگر دیکھنے کو ایک ہی بڑی بستی معلوم ہوتے تھے۔ یہی وہ گاؤں تھے جو بعد میں کاروبار کے مرکز بن گئے۔ قریب ہیں، حد ہے، مثال ہے میری حد 4 کلومیٹر پہ ختم ہو رہی ہے، اگلے گاؤں کی 5 کلومیٹر پہ، جس جگہ ختم ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے تو رہنے کی جگہ ہمیں کم چاہیے تھی، تو 5 کلومیٹر میں ایسا تھا کہ میرا گھر ادھر ہے بیچ میں، تو بیچ میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اگلا گھر دور ہے۔ لیکن جب یہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور گھر قریب قریب ہوئے تو ملتے ملتے انہوں نے پورا رقبہ کور کر لیا، اور الگ سے دیکھنے والے کو یہ ایک ہی بستی معلوم ہونے لگے۔ اور جب ان کی پھر آپس میں سرحدیں مل گئیں تو آپس میں قریب رہتے رہتے ایک دوسرے سے لین دین کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، معاملات حل کر لیتے ہیں۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے، بھائی آپ مجھے دے دو، معاوضہ لے لو۔ معاوضہ اس وقت کا کیا تھا کہ میں آپ کا فلاں کام کر دیتا ہوں، مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہی پھر گاؤں تجارت کے مرکز بن گئے۔ اگلا ہمارے پاس، اس زمانے میں خرید و فروخت کا طریقہ ایسا نہ تھا جیسا اب ہے، یعنی لوگ روپے پیسے دے کر چیزیں نہیں خریدتے تھے، ہاں ہر چیز کا تبادلہ ہو سکتا تھا، اور یہی رواج اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک طریقہ تھا۔ لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں لے دے کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یہی کاروبار کے مرکز، یہ تجارت کی منڈیاں بڑھتے بڑھتے اپنے باشندوں کی تعداد اور اپنے علاقے کے اور اپنے کاروبار کے لحاظ سے زیادہ ممتاز ہو گئیں، اور اسی وجہ سے قصبے اور شہر کہلانے لگیں۔ یہ تھا ہمارے پاس ایک
سرسری سا جائزہ دنیا کی آبادی کا کہ دنیا کس طریقے سے ترقی کرتے کرتے شہری زندگی میں تبدیل ہوئی۔ آج ہمارے پاس کرنے کے لیے پورے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے اس وجہ سے کہ ہم نے جو پورا سبق پڑھا ہے اس کو ہمیں خلاصہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ الگ الگ صورتوں میں تو ہم لوگ پیراگراف کی صورت میں پڑھتے ہوئے چلے آئے، لیکن ہے دراصل ایک سبق، اسے ایک نظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلے یہ سوالات کر لیں۔ اس سبق کے مضمون کی مدد سے بتاؤ کہ شہروں اور قصبوں کی بنیاد کس طرح پڑی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سوال ایک، اور اگلا سوال خانہ بدوشوں اور شہریوں کے لباس اور خوراک کا موازنہ کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دو سوالات ہمارے پاس، اور اب جو ہمارا کام ہے وہ ہے دراصل پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اس پورے سبق میں جو ہم لوگوں نے ترتیب سے دیکھا ہے کہ ہمارے شہر کس طرح وجود میں آئے، ہم نے کس طریقے سے خانہ بدوشی کی زندگی ترک کی، خانہ بدوشی کی زندگی ترک کرنے کی وجوہات کیا تھیں، اور ان سے ہمیں فائدہ کیا ہوا یا نقصان کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو دنیا کی آبادی ہے، اس کو تو آپ لکھ لیں ادھر، سینٹر میں مرکزی جو ہمارا عنوان ہے وہ تو یہ ہے۔ سب سے پہلے یہاں کیا تھا، انسان کس صورت میں رہ رہا تھا، وہ تھی خانہ بدوشی کی زندگی، ٹھیک ہے۔ خانہ بدوشی کی زندگی کے بعد جب انسان نے تھوڑی سی ترقی کی ہے، آگے سوچا ہے، تو جو ابتدا ہمارے سامنے آئی ہے وہ تھی خاندان کی ابتدا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سے آگے رسم و رواج ہوں گے،
تو اس کے بعد ہمارے پاس رسم و رواج، کا آغاز ہوا، اور رسم و رواج کے بعد جو ہمیں ضرورت پڑی تھی سربراہ یا سمجھ لیجیے سرداری نظام، ٹھیک ہے بچوں. یہ ہے پھر ہمارے پاس پوشاک. پوشاک کا کیا تھا لباس ہمارے پاس کہ پھر پتوں سے اور درختوں کی چھال سے لباس بنانا شروع کیے تھے. جب ایک جگہ پھر رہنا شروع کر دیا تو ہمارے پاس پیشوں کا آغاز ہوا. ایک خاندان کے لوگ ایک ہی کام کرتے تھے تو اس چیز کا پیشوں کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہمارے پاس پھر قصبے اور شہر وجود میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس ببل پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں سرسری تو ہمیں نظر آ جاتا ہے دنیا کی ابتدا میں کہ ہماری جو دنیا کی آبادی ہے وہ جس جگہ موجود ہے اس مقام تک کیسے پہنچی ہے. پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، پھر خانہ بدوشی میں رہتے ہوئے جب لوگوں کے خاندان میں اضافہ ہوا اور ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ بڑے بڑے خاندانوں کو لے کر سفر کریں تو کیا ہوا، پھر خاندان کی ابتدا ہوئی. لوگ مل جل کر رہنا چاہتے تھے، خاندان کی ابتدا ہوئی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ان کے رسم و رواج بھی ہوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بہتر طور پر ایک اچھے آدمی بن سکیں. اور اگر پھر اب ان لوگوں میں رہ کر لڑائی ہوتی ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، اسے حل کرنے کے لیے ایک سربراہ بنایا یا سرداری نظام وجود میں آیا. پھر جب ایک جگہ رہ رہے ہیں، اب جو انسان نے سوچا کیونکہ سردی اور گرمی دونوں سے انہیں محفوظ رہنا ہے تو لباس کی ابتدا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہی جگہ مل جل کر رہنے میں جب سوچا کہ ہر شخص ہر کام بہترین طریقے سے نہیں کر سکتا تو کس چیز کا کام تقسیم کر لیے، یہ کام میں کر دیتا ہوں تم میرا یہ کام کر دینا. تو پیشوں کا آغاز ہو گیا. اور یہی بستیاں جب قریب رہ کر ان گھروں میں اضافہ ہوا، بستیوں کی سرحدیں ملنا شروع ہوئیں تو ان میں کیا ہوا، کاروباری مراکز وجود میں آئے. کاروباری کیا کہ ایک جو رہ رہے ہیں یہاں پر خاندان، اس میں کچھ چیز اچھی بن رہی ہے، یہاں کچھ اچھی چیز، تو لین دین شروع ہو گیا. تو کاروباری مراکز آئے. یہی کاروباری مراکز کی وجہ سے پھر قصبے اور شہر وجود میں آنا شروع ہو گئے اور آج ہمارے پاس یہ دنیا کی جدید شکل موجود ہے. صحیح ہے بچوں، یہ تو تھا ہمارا کلاس ورک میں آج تک جو ابھی ہم نے پڑھا تھا تینوں لیکچرز میں، اس کا ہم نے جائزہ پیش کیا. ہوم ورک میں ہمارے پاس آج کیا ہے، ہوم ورک میں بھی لکھنے کا ہی کام ہے اور آپ کو تو بہت تھوڑا سا کام کرنا ہے، لیکن اس تھوڑے سے کام کے لیے آپ کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور جو میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں وہ لکھنا بھی ضروری ہے. تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے دیکھنا.
یہاں پر آپ نے نمبر شمار لگانے ہیں، یہاں پر ایسے لائن آئے گی اور یہاں پر آپ کے کیا ہیں واقعات۔ ان واقعات میں یہاں پر واقعات لکھتا جاؤں گا۔ اس میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ کے پاس سبق میں آئے نہیں ہیں، ان پر آپ یہاں نمبر شمار والے خانے میں کراس کا نشان لگا دیں گے، اور باقی جو واقعات اس میں آئے ہیں ان کی آپ نے ترتیب کے حساب سے نمبر لگانے ہیں۔ ان کی ترتیب سبق میں کیسے آئی ہے، جیسے میں پہلی بات یہاں لکھ رہا ہوں، گاؤں آباد ہوئے اور تجارت ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تو اس واقعہ کا نمبر لگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو واقعہ دوسرے آئیں گے اس میں ان کا نمبر دیکھنا پڑے گا کہ کون سا آ رہا ہے۔ پھر ہے آگ جلانے کا طریقہ دریافت ہوا۔ اگلا جملہ ہے خانہ بدوش زمین میں غاریں کھود کر رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے بستیوں میں رہنے والوں نے کام بانٹ لیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جملہ ہے اگلا، بڑے بڑے تجارتی مراکز قصبے اور شہر بن گئے۔ ٹھیک، خانہ بدوشوں نے سر سبز و شاداب جگہوں پر بستیاں آباد کر لیں۔ ٹھیک ہے، آخری جملہ ہے پہیہ ایجاد ہونے کی وجہ سے کام آسان ہو
गए। ठीक है बच्चों, होमवर्क में आपने क्या करना है, इसके ऊपर नंबर शुमार लगाने हैं। होमवर्क मैंने बोला और लिखा नहीं, कोई बात नहीं, एक तो बोल दिया था फिर ये रहा। ठीक है, होमवर्क। अच्छा, इसमें एक काम मैं करता हूँ कि वो 2 जुमले जो सबक में नहीं आए, वो तो मुझे भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, मैं उन्हें काट देता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि आग जलाने का जो तरीका दरियाफ्त हुआ, ये इसमें नहीं बताया है। दूसरा ये पहिया ईजाद जो हुआ है, ये इसमें नहीं बताया। ठीक है बच्चों, बाकी रह गया 5 जुमले। इसके ऊपर आप तरतीब से नंबर लगा देंगे, कौन सी लाइन पहले आई है सबक में और कौन सी लाइन बाद में आई है। ये सबक आज का हमारा 5वां जो है ये कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।